السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، گزشتہ ملاقات میں گناہوں کی بخشش مانگیں، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں۔ مزید باتیں آج کے پارٹ نمبر 3 میں ملاحظہ کیجئے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت عالم به منی، اللہم اغفر لی جدی و ہزلی و خطئی و عمدی و کل ذالک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ میرے پروردگار، میرے گناہ اپنے بارے میں جہالت و زیادتی سمیت ان تمام گناہوں کو بھی بخش دے جنہیں تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ یا اللہ، میرے سنجیدہ و غیر سنجیدہ، سمجھو یا سمجھ اور نہ سمجھ والے سب گناہ بھی بخش دے، یعنی جس کو میں سمجھتا ہوں اور نہیں سمجھتا ہوں تمام گناہوں کو بخش دے۔ میرے گناہوں میں یہ سب اقسام موجود ہیں۔ یا اللہ، میرے گزشتہ، پیوستہ، خفیہ، اعلانیہ اور جنہیں تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے سب گناہ معاف فرما دے۔ تو ہی آگے بڑھانے اور پیچھے کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت میں شرک چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ مخفی انداز میں سرایت کرے گا۔ جو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے استغفار کیا، اس سے خلاصی کا کیا ذریعہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا عالم واستغفرک من الذنب الذی لا اعلم۔ یا اللہ، میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ان گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو میرے علم میں نہیں ہے۔ ابن حبان نے اسے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جبکہ امام احمد نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دعا میں کہا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ خطاہ و عمدہ سرہ و علانیتہ اولہ و آخرہ۔ یا اللہ، میرے چھوٹے بڑے، عمدن اور خطان، خفیہ علانیہ، ابتدا سے انتہا تک سب کے سب گناہ بخش دے۔ صحیح مسلم و ابو داؤد۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہ، جنہیں جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، سب کی بخشش مانگے تو اسے بہت بڑی بات کی توفیق مل گئی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے انسان کی طرف سے کی جانے والی دعا اخلاص، اصرار
گر گرانے اور اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے اظہار پر مشتمل ہوتی ہے۔ نیز اس میں گناہوں سے توبہ بھی شامل ہے، اور اللہ تعالی سے توبہ مانگنا بھی استغفار ہی کی ایک شکل ہے۔ چنانچہ یہ تمام امور استغفار اور توبہ کے ضمن میں آتے ہیں، لہذا مذکورہ الفاظ الگ الگ ذکر ہوں تو تمام معانی ان میں یکجا ہوتے ہیں، اور جب یہ الفاظ سب یکجا ہوں تو استغفار کا مطلب یہ ہوگا کہ گناہوں اور ان کے اثرات کے خاتمے، ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کے شر سے تحفظ اور گناہوں پر پردہ پوشی طلب کی جائے، جبکہ توبہ کے مفہوم میں گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع، گناہوں کے خطرات سے مستقبل میں تحفظ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم شامل ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کو اپنے اس فرمان میں یکجا بیان فرمایا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک معین مدت تک اچھا فائدہ دے گا، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تمہیں بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 3۔ اس لیے آدمی کو ہم وقت توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگو اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی بخش مانگو، کیونکہ میں ایک دن میں 100 بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیے جو ہے سنن نسائی، اور سنن نسائی نے اسے اگر مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ عزیز ساتھیو، انسان کو ہر وقت استغفار کی سخت ضرورت رہتی ہے، خصوصاً دور حاضر میں، کیونکہ اس وقت گناہوں اور فتنوں کی بھرمار ہے۔ نیز استغفار دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی کا ضامن بھی ہے۔ چنانچہ استغفار خیر و بھلائی کا دروازہ اور تکالیف و مصائب ٹالنے کا باعث ہے۔ پوری امت کو بحیثیت کل دائمی طور پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پوری امت پر نازل شدہ آفات اور تکالیف ٹل جائیں، نیز آنے والی مصیبتوں سے تحفظ حاصل ہو۔ استغفار سے وہی شخص غافل ہوتا ہے جو استغفار کے فوائد و برکات سے نابلد ہو، حالانکہ قرآن و سنت استغفار کے فضائل سے بھرپور ہیں۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمان باری تعالی ہے، قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح نے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پیشتر برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ سورہ النمل آیت نمبر 46۔ استغفار کی وجہ سے امت پر رحمت نازل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح نے کہا، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، تمہاری دولت اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 تا 12۔ اور ہود علیہ السلام کی دعوت ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر موسلادھار بارش نازل کرے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ فرمائے گا، اس لیے تم مجرم بن کر روگردانی مت کرو. سورہ ہود آیت نمبر 52. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور آپ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا، نیز اللہ تعالیٰ انہیں استغفار کرنے کی حالت میں عذاب دینے والا نہیں ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ تمہارے لیے عذاب الہی سے بچاؤ کے دو ذریعے تھے، ان میں سے ایک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں، اب صرف استغفار باقی ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. کثرت سے استغفار پوری امت کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے معاون ہے، نیز آئندہ ممکنہ خطرات سے بچاؤ کا باعث بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی مصیبت گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے اور توبہ و استغفار سے ان کا خاتمہ ممکن ہے. میرے اسلامی بھائیوں، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے استغفار اپنی عادت بنا لی تو اللہ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور تمام غموں سے کشادگی عطا فرمائے گا، نیز ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. ابو داؤد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کے بارے میں متعدد الفاظ اور اذکار ثابت ہیں، انہیں اپنانے سے بہت ہی عظیم ثواب ملے گا. ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کا فرمان ہے جس شخص نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ زندہ جاوید اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ میدان جنگ کا بھگوڑا ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے ابو داؤد سنن جو ہے اور سنن ترمذی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے کہا ہے کہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت 3 بار کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو وہ زندہ جاوید اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. سنن ترمذی. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وقت بیدار ہو اور پھر کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا و یکتا ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ بہت بڑا ہے. نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی ہمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے. پڑھ کر اس سے گناہ نے کہا یا اللہ مجھ سے بخش دے تو اس کی دعا قبول ہوگی اور اگر نماز پڑھے تو وہ بھی قبول ہوگی. صحیح بخاری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.